السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو ناظرین اس بات کا علم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، بس چند دن باقی ہیں۔ لیکن ناظرین یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں، اکثر آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو علماء حضرات بھی اس حوالہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ آیا کہ جو بندہ رات کو قیام اللیل یعنی نماز تراویح نہ پڑھے کیا اگلے دن اس کا روزہ ہو جائے گا؟ اسی حوالہ سے ہم آپ کو چند علماء کی ویڈیو دکھائیں گے، اس کے بعد ہم بھی اس حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں نمازیں جو ہیں دن رات میں وہ 5 ہی فرض ہیں، اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں نا وہ نفلی نمازیں ہیں، کوئی کر لے ثواب، کوئی نہ کرے کوئی گناہ نہیں۔ وہ جو 5 نمازیں ہیں ان میں بھی فرض ضروری ہے، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، اس پہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے۔ اب جو قیام اللیل یعنی رات کی نماز، ٹھیک ہے، قیام النہار دن کے نوافل اور قیام اللیل رات کے نوافل، آپ انہیں سنت موقدہ کہہ لیں، آپ انہیں تراویح کہہ لیں، آپ انہیں رات کی نماز کہہ لیں، کوئی بھی لفظ رکھے، ہے بہرحال وہ نفلی نماز ہے، اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جماعت ہو سکتی ہے جی، باجماعت ہو سکتی ہے، باجماعت بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت کے بغیر اگر کوئی شخص خود اپنے طور پہ پڑھنا چاہتا ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ دیکھیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مرد کا فرض کے علاوہ اپنے گھر میں نماز ادا کرنا میری مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، اندازہ کریں نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھے نا، اس سے مرد کی افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے مسلم کے اندر کہ اپنی نفلی نمازیں گھر میں پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو ناراض ہو گئے تھے 3 دن کے بعد، جب لوگ آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے، بخاری مسلم میں آپ نے فرمایا گھروں میں پڑھو۔ خود صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عمر نے بھی جب تراویح شروع کروائی ہے تو آپ شروع کروا کے جب واپس جا رہے تو آپ نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو مرد گھر میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک آپشنل چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن عام مرد جسے قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد نہیں ہے، اس سے آپ فیسلٹی تو نہ چھینے نا کہ وہ مسجد میں جا کے سننا چاہتا ہے امام کے پیچھے کہ ٹھیک ہے مجھے تو قرآن نہیں آتا لیکن یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی سنیں، ٹھیک ہے، نفلی نماز، لیکن نماز کے اندر سنیں وہ تو افضل ہے کہ وہاں نماز کے اندر شامل ہو گئے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضور ناراض ہو گئے تھے تو حضور کی ناراضگی کا اگر سبب بن رہا ہے اور پھر ہم نے اس کو واجب فرض جیسی کیفیت دے دی۔ آج روزے کے پاس پہلا سوال ہے تراویح پڑھ رہے ہیں؟ جی ویسے اس میں حقیقت بات ہے کہ شیعہ ایک ایکسٹریم پہ گئے ہیں اور سنی دوسری ایکسٹریم پہ، یہ بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ نبی علیہ السلام جو ناراض ہوئے تھے وہ اس وجہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ کرنا۔ سیدنا عمر نے اپنے دور میں پہلے تو کچھ عرصہ اسے ان اٹینڈڈ چھوڑا، بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابوبکر نے بھی ان اٹینڈڈ چھوڑا، لوگ ٹولیوں کی شکل میں مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے، ایک امام کو آگے کھڑا کیا اور پڑھ لی، نہیں شو کیا، یہ نہیں تھا کہ ایک کمبائنڈ امام تھا۔ تو حضرت عمر نے بھی شروع کرا کے خود نہیں پڑھی ادھر، تو یہ آپ نے ایک آپشن دی تھی، انہوں نے پکڑ کے واجب بنا لیا۔ ان سے پوچھے کہ حضرت عمر نے خود کیوں نہیں پھر وہاں پڑھی؟ اگر آپ اس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے، آپ نے کہا کہ یہ ٹولیوں کی شکل میں نہ پڑھو، ایک امام کھڑا کرو، یہ آپ ادھر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں، واجب والا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور نہ کسی کو کرٹیسائز کریں، یہاں تو واقعی پبلک میں مشہور ہے کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہے، اندازہ کریں ایک نفلی چیز کو انہوں نے فرض سے بڑا قرار دے دیا۔ یہ تو بس ایک فرقہ واریت ہے اور کچھ نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ میں تراویح کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا، تطوعا، قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری موجود ہے، ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر۔ اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں، لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے باجماعت کوئی اہتمام کیا مستقل۔
دیکھیں تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ کبھی بہت تھکاوٹ ہو نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے، کم کر دیں، مختصر کر دیں۔ ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہیں، اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں، اور شروع میں اسلاف میں ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں، 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں، کہ امام ترمذی نے جو ان کا نقل کیا فتویٰ، اس کو تو یہ نقل کیا کہ 20 اور 16 میں اختیار ہے اس کو، 8 کا تو کہیں بھی نہیں ملتا، ہمیں کسی اسلاف سے نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے کہ 8 رکعت پڑھی ہو۔ موطا امام مالک کی جو ایک 8 رکعت والی حدیث ہے اس کو خود امام مالک نہیں مانتے، وہ مسترب حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے، تو موطا امام مالک میں بھی 20 رکعتوں کا تذکرہ ہے، اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ تر میں 20 رکعتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے۔ اس لیے امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ 20 رکعتیں، یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے 20 سے کم، بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ 20 سے کم، تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے تو وہ قطعی چیز بن جاتی ہے، پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا، لیکن روزے کی اہمیت تراویح سے کروڑہ گنا زیادہ ہے، کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے، ایسا نہ ہو کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ۔ دیکھیں تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ کبھی بہت تھکاوٹ ہو نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے، کم کر دیں، مختصر کر دیں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا، لیکن روزے کی اہمیت تراویح سے کروڑہ گنا زیادہ ہے، کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے، ایسا نہ ہو کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ۔ روزہ رکھا تراویح نہیں پڑھی، تراویح پڑھ لی روزہ نہیں رکھا، ان دونوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، اللہ دونوں ہی رکھنے چاہیے، ایک پڑھیں، لیکن کوئی رہ جائے تو اس سے دوسری عبادت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوال ہے کہ تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ روزہ الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے، لیکن دونوں ہی رمضان میں ادا ہوتے ہیں، یعنی دونوں کے درمیان یہ تو مماثلت ہے کہ دونوں رمضان کی عبادت ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں الگ الگ عبادتیں بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک عبادت کر رہا ہے اور دوسری نہیں کر رہا تو وہ ایک کا اجر پائے گا۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہا، بیماری ایسی ہے کہ جس میں بہت زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہے، روزہ اس مجبوری سے نہیں رکھ رہا، تو ایسا شخص بھی رات کے قیام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی اس کو رات کو نفل پڑھ لینے چاہیے، تراویح پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نفل نہیں پڑھ سکتا لیکن روزہ رکھ رہا ہے، مثلا سفر کی حالت میں ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ روزہ فرض عبادت ہے جبکہ تراویح نفل عبادت ہے۔ آپ نے جو بات کی ہے اس میں دو پہلو، اگر ایک ہے کہ ہمیشہ نہیں پڑھتا، ایک یہ کہ کبھی چھوٹ گئی، مثلا 30 دنوں میں 1 دن یا 2 دن چھوٹ گئی، اس کا حکم اور، لیکن پڑھتا ہی نہیں اور اس کو ہلکا سمجھتا ہے تو سخت گناہ گار ہے۔ یہ ہر روزے کے ساتھ ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، دونوں کو پڑھنی چاہیے۔ نہیں اگر پڑھے گا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ روزہ جس میں قوت نہیں ہوگی اور جس کا ثواب زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نمازی ہیں، مطلب فرض نمازیں پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے آپ کی تراویح چھوٹ جاتی ہے تو اس سے آپ کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، فرض میں کوئی نقص اور کمزوری نہیں آئیں گی، چونکہ تراویح آپ کے مقامات کو ایلیویٹ کریں گی، آگے بڑھائیں گی، چونکہ رات کی نماز ہے، لیکن اس کے نہ پڑھنے سے آپ کے روزے اور آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، ایمان میں کوئی انشاءاللہ کمزوری نہیں آئیں گی۔ کیا تراویح کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہماری حنفی علماء نے ایک ایسی بدعت جاری کی ہے امت کے اندر، زبردستی ان کو تراویح پڑھوانے کے لیے کہ جی جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ ہی نہیں۔ اور بھائی تراویح خود نفلی عبادت ہے، کچھ سرے سے تراویح نہیں پڑھتا وہ گناہ گار بھی نہیں ہے، تو روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ روزہ تو فرض عبادت ہے۔ جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو دین کی طرف تو مائل نہ کریں، تو تراویح کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تراویح ایک الگ سے عبادت ہے، ضرور کریں، لیکن یہ روزے کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ روزہ نہیں ہوگا، روزہ آپ کا ہو جائے گا، وہ فرض عبادت ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین دیکھیں، نماز تراویح وہ نفلی عبادت ہے، جبکہ اگر رمضان مبارک کی بات کریں، روزے کی بات کریں، وہ تو رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آپ کے اوپر رمضان مبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ جیسے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ آپ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے تو فرض ہیں، اور نماز تراویح جو ہے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث
آپ کے علم میں ہوگی پہلے دن محبوبہ علیہ السلام نے قیام اللیل کیا، پھر یعنی دوسرے دن یعنی نماز تراویح پڑھائی، تیسرے دن آپ کو پتہ ہے محبوبہ علیہ السلام آئے نہیں جبکہ صحابہ کا رش پڑ گیا تھا، تو محبوبہ علیہ السلام نے صبح اگلے دن بتایا، فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہیں آپ کے اوپر یہ فرض ہی نہ ہو جائے، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اب ناظرین ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اگلی بھی بات ہم کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اب نماز تراویح پڑھنی نہیں ہے بلکہ وہ حدیث بھی آپ کے علم میں ہوگی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محبوبہ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے یعنی ایمان کی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کا قیام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ پاک ہمیں اللہ کے مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک اس مہینے کے اندر ہم سب کو اپنی بخشش کروانے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ باقی ناظرین یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوبہ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔